اتنے سے پیسے، تھوڑا سا عمل اور اجر میرے عزیزوں کتنا. بس اپنے گھروں کے اندر یہ بات لے کے چلے جاؤ، اپنے لیے تو سب جیتے ہیں، اوروں کے لیے جی کر دیکھ. اپنے آنسو سب پیتے ہیں، اوروں کے آنسو پی کر دیکھ. اصل کامیابی یہی ہے، انسانیت یہی ہے، اصل کے اندر فلاح کامیابی یہی ہے، نبیوں کا طریقہ یہی ہے. اللہ اکبر. حضرت خواجہ فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک جوان آیا اور آ کے کہنے لگا حضرت جی میں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، مجھے طریقہ بتلاؤ. آپ نے فرمایا شریعت بتلاؤ یا طریقت بتلاؤ یا حقیقت بتلاؤ. وہ جوان اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا حضرت جی اتنے سے زکوٰۃ کے پیسے ہیں، تو لمبی چوڑی تمہیدیں باندھنے لگ گیا، مجھے بتا طریقہ کیا ہے. آپ نے فرمایا طریقہ یہ ہے 2.5 روپے زکوٰۃ دے دے، 97.5 روپے اپنے پاس رکھیے، شریعت ہے. طریقت یہ ہے 97.5 دے دے، 2.5 روپے اپنے پاس رکھ لے. اور حقیقت یہ ہے سارے کا سارا دے دے، خود خالی ہو کے بیٹھ جا، پھر دیکھ پروردگار عالم تیرے ساتھ کیا کرتا ہے. جب امت اسناد پر آ جائے گی، جب امت اس بات پر آ جائے گی کہ سب کچھ اللہ کے راستے میں دینے کے لیے قربان تیار ہو جائے گی، جیسے صدیق اکبر نے کیا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. تن پر میرے عزیزو ٹاٹ کا لباس پہن کے بیٹھ گیا. پھر پروردگار عالم نے یاری کا اعلان کیا، پیغمبر یار تو بڑے آئیں گے لیکن تیرے صدیق کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. پھر رحمت والے نبی نے بھی اعلان فرما دیا کہ میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا، لیکن تیرے احسان صدیق روزے میں ساتھ لے کے جا رہا ہوں. قیامت کا دن ہوگا، تیرا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے دربار میں لاؤں گا، کہوں گا یا اللہ عورتوں میں خدیجہ الکبریٰ کے احسانات اور مردوں میں ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں محمد نہیں چکا سکتا. ابو بکر کتنے مقدروں والا، تیرے احسانات کے بدلے قیامت کے دن اللہ ہی چکائے گا. یہ ابو بکر نے کیا کیا؟ غریبوں کو کھانا کھلایا، بھوکوں کو کھانا کھلایا، ننگوں کو کپڑا پہنایا، بے مکانوں کے لیے مکان دینے کا اعلان کر دیا، سرکار مدینہ کے ہاتھ پر سب کچھ قربان کر دیا. تو پروردگار عالم نے ایسی جگہ ٹھکانہ عطا فرمایا جو دنیا کے اندر جنت کا نظارہ پیش کر رہا ہے. کامیابی ملے گی حضور کے طریقے میں ملے گی. اب حضور کے طریقے سے فائدہ ہو یا نقصان ہو یہ اللہ کو پتہ ہے، بس جس وقت کا مجھے حکم مل گیا میں نے وہ کرنا ہے. حضرت علی آخری بات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے ہیں، صحابہ کی جماعت آپ کے ساتھ ہے. راستے سے گزرتے گزرتے حضرت علی نے اپنی تلوار نیام سے نکال کے ہاتھ میں پکڑ لی. کچھ دیر کے بعد اپنی تلوار یوں کر کے زمین پہ گرا دی. کسی خادم سے نکاح، کسی یار وفادار سے نکاح، کسی چھوٹے سے نکاح، اتریو سواری سے اور میری تلوار مجھے پکڑا دے. بلکہ آگے گئے، تھوڑا سا جا کے سواری کو موڑا، اس تلوار والی جگہ پہ آئے. آپ سواری سے اترے، آپ نے تلوار اٹھائی، پھر سواری پر بیٹھے، اس تلوار کو نیام میں رکھا، پھر مسکرانا شروع کر دیا. صحابہ کی چیخیں نکل گئی کہ علی یہ کیا ہوا؟ اس میں کوئی نہ کوئی راز ہے، جب تک بتائے گا نہیں سواری کا اگلا قدم نہیں اٹھے گا. حضرت علی بھی مدینے کی طرف منہ کر کے رونے لگ گئے، کہنے لگے او لوگو، سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ یہاں سے گزر رہا تھا. حضور علیہ السلام بھی سواری پر سوار تھے، آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی. اچانک نبی کی تلوار زمین پہ گری، حضور علیہ السلام اپنی سواری کو آگے لے گئے، پھر سواری موڑ کے لائے. ابو بکر عمر ساتھ تھے، عثمان علی ساتھ تھے. آپ نے کسی جانثار سے یہ نہ کہا میری تلوار مجھے پکڑاؤ، بلکہ خود سواری سے اترے، اپنی تلوار ہاتھ میں لی اور پھر اسے نیام میں ڈال لیا. پھر سواری پہ بیٹھ کے مسکرانا شروع کر دیا کہ علی یہ سارا عمل تو سمجھ میں آیا، مسکرانا سمجھ میں نہیں آیا. تو کیوں مسکرایا؟ کہ رب کائنات کی قسم ہے ہم نے حضور سے نہ پوچھا کہ آپ کیوں مسکرائے، بلکہ یہاں کھڑے حضور مسکرا دیے، میں بھی مسکرا دیا تاکہ یہ عمل بھی حضور کا قیامت تک زندہ ہو جائے.
جب ہمارے اندر یہ جذبے آ گئے، جب ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا، میرے عزیزوں عشق کتنا ہے، میرے عزیزوں پیار کتنا ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن احساس کتنا ہے۔ مسجد تو بنا دی سب بھر دے ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ احساس جس دل پیدا ہو جائے گا اپنی ناکامیوں کا، احساس پیدا ہو جائے گا کامیابی والے رستے سے ہٹ کر میرے عزیزوں زندگی گزارنے کا، جب احساس پیدا ہو جائے گا، جب دل کے اندر میرے عزیزوں ظلمت کا چراغ گل ہو جائے گا اور ہدایت کا چور روشن ہو جائے گا، چراغ روشن ہو جائے گا، پھر خدا پاک کی قسم ہے ہمیں امریکہ کے کتے نہلانے نہیں پڑیں گے بلکہ وہ ہمارے جوتے پالش کرتے نظر آئیں گے۔ آج میرے عزیزوں مسلمان کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزوں یہ تو دنیا کا وارث بنا تھا، یہ تو دنیا کا حکمران بنا تھا، یہ تو دنیا کا قائد بنا تھا، اسے خیر الامم کہا تھا، اسے تو کائنات کی سرداری عطا فرمائی تھی، یہ کتے بلے کب سے نہلانے لگ گیا۔ اٹھو، آج پوری دنیا تمہارا انتظار کر رہی ہے، کوئی مسیحا آئے گا ہمیں گمراہی کے دلدل سے نکالے گا، ہمیں ظلمت کے گڑھوں سے نکالے گا، ہمیں ہدایت کا نور تو کوئی دکھائے گا، ہمیں وہ چراغ وہ شمع دکھائے گا جس شمع کی روشنی میں ہم چلیں گے، دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی۔ آج میری ماں بہنوں اللہ اکبر، تم کیا دنیا کی رہنمائی کرو گی؟ اللہ غنی، تمہیں تو شیشے کے آگے کھڑے ہونے سے فرصت نہیں۔ میرے بھائیوں تم کیا دنیا کی رہنمائی کرو گے؟ تمہیں سونے سے فرصت نہیں۔ کوہاٹ کی جوان میرے عزیزوں اللہ اکبر مغربی ملک کے اندر گئی، انہیں پشتو کے علاوہ کوئی زبان نہیں آتی تھی۔ اللہ اکبر انگریزوں کے ملک میں جا کے بیٹھ گئی۔ اللہ اکبر جماعت والوں نے، امیر صاحب نے مستورات کو اکٹھا کروایا، مستورات کو بیان میں کہا کہ تم نے بیان کرنا ہے۔ عورتیں کہنے لگی یہ ہماری بات نہیں جانتے، ابل کی زبان نہیں جانتے۔ امیر صاحب کہنے لگے اتنا کہہ دینا بنات الصحابہ، بنات الصحابہ، تم عرب سے آ کر یہاں بس گئے، تم نے اپنا کلچر کھو دیا، تم صحابہ کی اولاد تھے، تم مکے مدینے سے آ گئے، تم نے یہاں آ کر مندر سور کھانا شروع کر دیے۔ عورتوں کو اکٹھا کیا، ایک عورت کھڑی ہوئی، اس نے بنات الصحابہ یا بنات الصحابہ، کیا مطلب؟ اے صحابہ کی بیٹیوں، اے صحابہ کی بیٹیوں، یہ کہہ کے رونا شروع کر دیا۔ اس کا آنسو کفر کے دل پہ گرا، کفر کا زنگ اترنا شروع ہوا۔ اللہ اکبر، اس حال کے اندر چیخو پکار شروع ہو گئی۔ وہ عورتیں جنہوں نے کبھی اللہ کا نام نہیں لیا تھا، ان کی زبانوں پر ایک عورت کی فکر سے، ایک عورت کی رونے سے اللہ کا نام ان کی زبانوں پہ جاری ہو گیا۔ فرمایا اسی مجمع کے اندر ایک عورت نے فکر کی، ایک عورت کا آنسو نکلا، 70 عورتوں نے توبہ کر کے کلمہ پڑھ لیا۔ میرے عزیزوں آج مسلمان کا التظار پوری دنیا کا کفر کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے آ جاؤ ہم پڑھ رہے ہیں، آ جاؤ۔ اللہ اکبر، کامیابی ملے گی تو تمہارے نبی کے طریقے میں ملے گی۔ آج اس نبی کا طریقہ بتلانے والا کوئی نہیں۔ آج میرے عزیزوں مولا عمر فاروق کی دعوت پر جامع مسجد عثمان غنی میں آنے والوں، اب تم نے جا کے سونا ہے، سونے سے پہلے اللہ سے ایک وعدہ کر کے چلے جاؤ، انشاءاللہ دین کا کام مرتے دم تک کرتے رہیں گے اور کرتے کرتے مریں گے۔ کہہ دو انشاءاللہ۔ دین کے تقاضے کے لیے جہاں جانا پڑا، جس حال میں جانا پڑا، کاروبار، مال کی، جان کی، فصل کی، اولاد کی قربانی دے کر صحابہ کی طرز پر اللہ کے دین کی ترقی کے لیے اپنا مال جان لے کے نکلیں گے۔ کہہ دو انشاءاللہ۔ سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کی نیت کر لو، سارے عالم کے اندر اس پیغام نبوت کو لے کر جانے کی نیت کر لو اور انشاءاللہ اپنے مقام پر رہ کر اس کی فکر شروع کر دو۔ انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں، آنے والی جمعرات کو پہلا قدم اٹھاؤں گا، اللہ کے راستے میں 3 دن لگاؤں گا۔ کون کون ہاتھ کھڑا کرتا ہے؟
نیت کرو انشاءاللہ، نیت کرو انشاءاللہ ساری زندگی مقصد بنا کے کروں گا اور اللہ کے راستے میں 3 دن لگاؤں گا اور 3 مرتبہ اپنی زبان سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، جو گزشتہ زندگی غفلت کی یا اللہ بیکار گزاری اس پر پھر معافی مانگتا ہوں یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔